بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزے دار رمضان مبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے تشریف میں آئے گا، اس کی تشریح میں حضرت مفتی سکروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اور سارے دنیا کے علماء اور مفتی صاحبان فرماتے ہیں کہ ان مواقع پر جو سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ جب روزے دار رمضان مبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں، اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ فائدے میں حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں ملتی ہیں، اور جنت میں سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل بنایا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور روزے دار کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، اور روزے دار کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے لیے روزانہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جائے گا جس کے سائے میں سوار 500 سال تک چل سکتا ہے۔ اس ثواب عظیم کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان تک اگر دنیاوی مصروفیات بالکل چھوڑ دی جائیں تو بھی بہت سستا سودا ہے، ورنہ ان کو کم سے کم کرنا تو کچھ مشکل نہیں۔ سوچ لیں، ابھی یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کر لیں، ورنہ قدر نعمت بعد زوال سے کیا حاصل۔ فرمایا کہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ توبہ کی برکت سے سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مفتی صاحبان نے 4 شرائط بتائی ہیں کبیرہ گناہ کی معافی کی۔ نمبر 1 گناہ سے الگ ہو جانا، نمبر 2 ندامت داری ہونا کہ اللہ آپ نے مجھے کلمہ بغیر مانگے دیا، آپ نے اتنے احسانات کیے اور میں اتنے احسانات کے باوجود گناہ کر رہا ہوں۔ ندامت داری ہو جائے، کاش کے معذر نذاب مرمرا یا مرا شیر بخوردہ کر چرا، اے اللہ کاش ماں کی کوکھ کے اندر میں مر جاتا تاکہ یہ آج میں گناہ نہیں کرتا، اور اگر پیدا بھی ہو گیا تھا تو کاش کوئی شیر مجھے چیر پھاڑ لیتا تو آج میں آپ جیسے کریم مالک کو ناراض نہ کرتا۔ پہلا گناہ سے الگ ہو جائے، دوسرا ندامت داری ہو، تیسرا پکا ارادہ کہ آج کے بعد یا اللہ تعالیٰ میں مر جاؤں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا۔ یہ پکا ارادہ شرط ہے۔ جس وقت ہم پکا ارادہ کریں اس وقت اس ارادے کو توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ توبہ قبول ہے۔ اب پکا ارادہ کر رہے ہیں میں گناہ نہیں کروں گا اور معلوم ہے گھر جا کے ٹی وی دیکھوں گا، پکا ارادہ چاہے دن میں 100 مرتبہ ٹوٹ جائے لیکن پکا ارادہ۔ چوتھا، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے۔ کسی پارٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کیا، پھر لاس کی خسارے کی بیلنس شیٹ دکھا کر پیسہ قبضہ کر لیا، والد کے انتقال کے بعد بھائیوں اور بہنوں کو حصہ نہیں دیا، کسی کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، کنڈے کی لائٹ استعمال ہو رہی ہے، حکومت کا حق مارا جا رہا ہے،
بغیر ٹکٹ کے سفر کیا جا رہا ہے، حکومت کا حق مارا جا رہا ہے. بہرحال جس کا بھی جو حق ہو وہ مارا ہو. ان 4 شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ریت کے ذرات جتنے بھی اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا کر وہاں نیکیاں بھر دیں گے. بڑے سے بڑے گناہ 4 شرطوں کے سے معاف ہو جائیں گے. پہلے نمبر پر گناہ سے الگ ہونا. یہاں بہت دل پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن دل جسم کا بادشاہ ہے. جب دل تکلیف اٹھاتا ہے تو انعام میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات عطا فرماتے ہیں. جیسے داڑھی منڈانا ہے گناہ کبیرہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے. اب یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. افطار کے وقت بھی رو رہے ہیں اور گناہ کبیرہ تو اس سے تو الگ ہی نہیں ہوئے، گانے سے الگ نہیں ہوئے، غیبت سے الگ نہیں ہوئے، فلموں سے الگ نہیں ہوئے. اور جو افطار پارٹی کا ایک شوق ہوتا ہے اس کے اندر نام محرم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی کے سامنے افطار ہو رہا ہے، تو گناہ سے الگ کہاں ہوئے ہم؟ ندامت تو ساری ہو گئی، ماشاءاللہ عمل ہو گیا، تیسرا پکا ارادہ بھی ہو گیا. لیکن جس کا حق مارا ہو حق واپس کرنا، اس سے تو جائیدادیں بنی ہوئی ہیں. یہ مبارک مہینہ ہے. مولانا منصور صاحب شیخ الحدیث اسپیکر میرسبرگ کے ساؤتھ افریقہ کے حضرت کے خلیفہ ہیں. وہ یہ شعر پڑھتے ہیں کہ ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کے ان کو منا لینے دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.